السلام علیکم۔ کبھی سوچا ہے کہ زمین پر ایک ایسا انسان بھی گزرا ہے جس کے قدموں کی آہٹ سے موت بھی رک کر سوچنے لگتی ہے۔ ایک ایسا شخص جس کے ہاتھ میں تلوار ہو تو باطل کی سانسیں تھم جائیں اور جس کی خاموشی میں بھی جرات بولتی ہے۔ یہ واقعہ ہے اس مرد مجاہد کا جسے زمین پر لوگ شکاری کے نام سے جانتے تھے، مگر آسمانوں میں وہ شیر اللہ کہلاتا تھا۔ وہ صحابی جس کا نام سنتے ہی مشرکوں کے چہرے اتر جاتے تھے، جس کی آنکھوں میں غیرت ایمان جلتی تھی اور جس کا دل صرف ایک ہستی کے لیے دھڑکتا تھا۔ وہ ہستی جس کے دفاع میں یہ شیر خدا کھڑا ہوا، بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی تردد کے۔ یہ واقعہ نہ صرف ایک جنگجو کا ہے بلکہ ایک ایسے انسان کا ہے جو سچ کی تلاش میں صحراؤں میں نکلا، راتوں کو سوچتا رہا اور اللہ نے اس کے دل کو ایمان سے بھر دیا۔ وہ غار میں نہیں گئے، وہ پہاڑوں میں نہیں چھپے، وہ لوگوں سے دور ریگزاروں میں چلے جہاں صرف خاموشی تھی اور سچ کی پکار۔ پھر ایک دن شکار کے دوران ایک لمحہ جو تاریخ بدلنے والا تھا، ایک ہرن جس پر تیر چلنے ہی والا تھا۔ اے حمزہ، مجھے مارنے کے بجائے ان لوگوں کے خلاف کھڑے ہو جاؤ جو تمہارے بھتیجے کو مٹانا چاہتے ہیں۔ یہ واقعہ سنانا آسان نہیں، یہ الفاظ سے بڑی ہے۔ یہ غیرت، قربانی اور عشق رسول کی داستان ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، جس نے اسلام کو طاقت دی اور شہادت پا کر ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے۔ Before we begin, please subscribe to my channel and hit the bell icon for more inspiring Islamic stories. Let's get started with the video. مکہ کی سرزمین، وہی سرزمین جہاں نسب صرف پہچان نہیں بلکہ طاقت سمجھا جاتا تھا، جہاں قبیلہ انسان کی پہچان اور عزت کا پیمانہ تھا۔ اسی مکہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جس کا نام سن کر دلوں میں رعب اتر جاتا تھا۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، عبد المطلب کے بیٹے، قریش کے معزز خاندان بنو ہاشم کے فرد اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا بھی اور رضائی بھائی بھی۔ یہ رشتہ محض خون کا نہیں تھا، یہ تقدیر کا وہ بندھن تھا جو آگے چل کر تاریخ بدلنے والا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے مضبوط جسم، تیز نگاہ اور نڈر فطرت کے مالک تھے۔ مکہ کے نوجوانوں میں ان کی پہچان ایک ایسے انسان کے طور پر تھی جو کمزور پر ظلم برداشت نہیں کرتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خودداری تھی، ایسی خودداری جو جھکتی نہیں تھی۔ وہ شکار کے شوقین تھے، صحراؤں میں نکل جانا، پہاڑوں پر چڑھ جانا اور خاموشی میں اپنے وجود کو آزمانا، یہ سب ان کی شخصیت کا حصہ تھا۔ لوگ انہیں صرف شکاری سمجھتے تھے، مگر دراصل وہ تنہائی میں سچ کو تلاش کرنے والے انسان تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں ایک خاص بات یہ تھی، وہ جہالیت کے باوجود بھی ظلم، جھوٹ اور کمزوری سے نفرت کرتے تھے۔ وہ بتوں کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے نہیں تھے بلکہ سوچنے والوں میں سے تھے۔ ان کے دل میں ایک سوال ہمیشہ زندہ رہتا، کیا واقعی یہ پتھر خدا ہو سکتے ہیں؟ یہی سوال انہیں باقی لوگوں سے مختلف بناتا تھا۔ وہ مجموعہ کا حصہ نہیں بنتے تھے، وہ بھیڑ کے پیچھے چلنے والے نہیں تھے، وہ اپنا راستہ خود تلاش کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا تعلق محض خاندانی نہیں تھا بلکہ فطرت کا رشتہ تھا۔ دونوں ایک ہی سچائی کے متلاشی تھے، فرق صرف اتنا تھا کہ ایک پر وحی نازل ہو چکی تھی اور دوسرا ابھی دل کے اندر روشنی کے طلوع ہونے کا منتظر تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت، امانت اور کردار کو بچپن سے جانتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے، دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اس لیے جب بات میں حق سامنے آیا تو ان کے دل نے انکار نہیں کیا۔ مکہ کے لوگ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طاقت کی علامت سمجھتے تھے۔ ان کی موجودگی محل میں ہو تو آوازیں دھیمی ہو جاتی اور جب وہ راستے سے گزرتے تو نظریں جھک جاتی، مگر اس طاقت کے پیچھے غرور نہیں تھا بلکہ خاموش ذمہ داری تھی۔ وہ طاقت کو کمزور کے تحفظ کے لیے استعمال کرتے تھے، نہ کہ ظلم کے لیے۔ یہی وہ وصف تھا جو اللہ کو محبوب تھا اور جو آگے چل کر انہیں شیر اللہ بنانے والا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ابتدائی زندگی کی جھلکیاں، ایک ایسا انسان
جو ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، مگر اس کا دل پہلے ہی اسلام کے قریب تھا۔ ایک ایسا مجاہد جو ابھی میدان بدر میں نہیں اترا تھا، مگر اس کی روح پہلے ہی حق کے لیے تیار تھی۔ مکہ ابھی نہیں جانتا تھا کہ ان کے درمیان چلنے والا یہ شکاری جلد اللہ کے دین کے سب سے مضبوط دیوار بننے والا ہے، اور تاریخ اسے صرف حمزہ نہیں، شیر خدا کے نام سے یاد رکھے گی۔ مکہ کی فضا اس دن کچھ زیادہ ہی بوجھل تھی۔ حرم کی دیواریں گواہ تھی کہ حق کو کچلنے کی ایک اور کوشش کی گئی ہے۔ قریش کے سرداروں میں سے ایک ابو جہل غرور میں ڈوبا ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا۔ الفاظ زہر بن چکے تھے، لہجہ توہین سے بھرا ہوا تھا، اور مقصد صرف ایک تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمزور دکھانا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے یہ الفاظ مکہ کی تاریخ کا رخ بدلنے والے ہیں۔ اسی وقت مکہ سے باہر پہاڑوں اور وادیوں میں حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ کندھے پر کمان، چہرے پر گرد، اور آنکھوں میں وہی پرانا اعتماد۔ شکار ان کے لیے محض ایک مشغلہ نہیں تھا، یہ ان کی فطرت تھی، تنہائی، سکون اور سوچ۔ جیسے ہی وہ شہر میں داخل ہوئے، ایک لونڈی نے ان کے کان میں وہ خبر کہہ دی جس نے ان کے خون کو کھول دیا۔ اس نے بتایا کہ ابو جہل نے حرم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت اور توہین آمیز الفاظ کہے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قدم رک گئے، آنکھوں میں آگ بھر گئی۔ یہ صرف خاندان کی توہین نہیں تھی، یہ سچ کی توہین تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی سے کچھ نہ پوچھا، کسی مجلس میں نہ بیٹھے، کسی سے مشورہ نہ لیا۔ وہ سیدھے حرم کی طرف بڑھے، قدم تیز تھے، ارادہ صاف تھا۔ وہاں ابو جہل اپنے ساتھیوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کمان اس کے سر پر ماری، اور مکہ میں پہلی بار کسی نے ابو جہل کو اس طرح للکارا۔ آواز گونجی، طاقتور، بے خوف اور فیصلہ کن۔ انہوں نے کہا، تم محمد کو گالی دیتے ہو جبکہ میں ان کے دین پر ہوں۔ یہ الفاظ محض غصے میں کہے گئے تھے، مگر یہی الفاظ اسلام کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن گئے۔ ایک دم خاموشی ہو گئی، قریش کے چہرے بدل گئے۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ آگے بڑھے، کیونکہ سامنے صرف حمزہ نہیں کھڑے تھے، سامنے غیرت، طاقت اور سچائی کھڑی تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا ابھی مکمل شعوری مرحلے میں داخل ہو رہا تھا، مگر اللہ نے ان کے دل میں وہ بیج ڈال دیا جو اب اگ آیا تھا۔ وہ سیدھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ وہاں کوئی اعلان نہ تھا، کوئی ہجوم نہیں تھا، بس ایک دل تھا جو سچ کے سامنے جھک چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر سکون تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ان کی بات سنی اور ان کے دل کے ارادے کو جان لیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے الفاظ کو دل سے دہرایا، اس بار غصے میں نہیں بلکہ یقین کے ساتھ۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایک شکاری، ایک مجاہد، ایک طاقتور انسان ایمان کی روشنی میں داخل ہو گیا۔ اسلام کو اس دن صرف ایک نیا مسلمان نہیں ملا، اسے ایک محافظ مل گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ مکہ میں ظلم کرنے والوں کے حوصلے پست ہو گئے، کمزور مسلمانوں کے دل مضبوط ہو گئے۔ وہ جان گئے تھے کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے نہیں رہے، اب ان کے ساتھ ایک شخص کھڑا ہے جس کے نام سے دشمن لرزتا ہے۔ یہ قبول اسلام محض صرف ایک فرد کا فیصلہ نہیں تھا، یہ باطل کے مقابلے میں حق کا اعلان تھا۔ یہی وہ دن تھا جب تاریخ نے ایک نیا نام سنا، شیر اللہ، ایک ایسا لقب جو بعد میں آسمانوں میں گونجنے والا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اسلام قبول کیا، اور اسلام نے اس دن طاقت اختیار کی، کیونکہ جب سچ کو طاقت مل جائے تو ظلم کے دن گنے جانے لگتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ایک نئی سفر کی شروعات بن گئی۔ پہلے جو طاقت صرف شکار اور اپنی عزت کے لیے استعمال ہوتی تھی، اب وہ صرف ایک مقصد کے لیے وقف ہو گئی، حق کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ مکہ کے لوگ اب محسوس کرنے لگے
کہ اسلام صرف ایک دین نہیں بلکہ ایک طاقتور تحریک ہے، اور اس کے محافظ کے طور پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود نے ہر دشمن کے دل میں خوف ڈال دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ثابت قدمی دکھائی۔ وہ شخص جو پہلے اکیلے شکار کے میدان میں نکلتے تھے، اب وہ میدان جنگ میں بھی اکیلے نہیں رہے بلکہ اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ حق کے لیے لڑنے والے بن گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت، ایمان اور جرأت نے نئے مسلمانوں کے دلوں میں حوصلہ بھر دیا۔ وہ جانتے تھے کہ اب کوئی بھی انہیں آسانی سے نہیں توڑ سکتا، کیونکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ساتھ ہیں اور وہ شیر اللہ ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کردار صرف جنگ تک محدود نہیں تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی حکمت اور نصیحت سے مسلمانوں کو درست راستہ دکھاتے، کمزوروں کا سہارا بنتے